حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معذرت خواہ ہوں کہ نیٹ کی پور کنیکٹیوٹی کی وجہ سے، سگنل کی وجہ سے میں جوائن نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا بار بار جوائن ہونے کے لیے لیکن جوائن ہونے میں مشکل آ رہی تھی. اس لیے میں آج کا جو درس ہے رکوع نمبر 7، یہ کافی طویل رکوع ہے. اس میں کل 17 آیات ہیں اور ان میں سے میں نے آج کے درس کے لیے 7-8 آیات رکھی تھیں. وقت کیونکہ پہلے سے ہی کافی نکل چکا ہے، اس لیے میں نے پورا اس کا آدھا حصہ تلاوت نہیں کیا. ایک آیت مبارکہ کو لیتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ. اس کی تفسیر جو ہے پیش کی جائے گی، اور مختصر سے وقت میں. یہ جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7، اس کی میں نے پہلے ہی کہا 17 آیات ہے، اور ان آیات میں بیشتر ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت لی تھی، اجازت حاصل کر لی تھی. اور اسی ضمن میں ان آیات میں اس منافقین کی اس روش کے حوالے سے بہت سارے احکام اور مسائل و ہدایات جو ہیں وہ اس رکوع میں بیان کیے گئے. تو پہلی آیت جو ہے، ہم براہ راست اس کی طرف آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عفى اللہ عنک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف فرمایا. لما اذنت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت کیوں دی؟ مطلب غزوہ تبوک چونکہ مدینہ سے کافی دور جانا تھا، شام کی سرحد پر واقع یہ علاقہ ہے، وہاں تک پہنچنا تھا، اور 1 مہینے کا طویل سفر تھا. اور اس 1 مہینے کی طویل سفر میں مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا تھا اور آگے سے روم جیسی سلطنت جس کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، ان کی فوجوں کے ساتھ لڑنا تھا. تو یہ ساری چیزیں، ان تمام قسم کے مصائب کا سامنا مسلمانوں کو کرنا تھا. اس لیے منافقین کے دل میں خوف، اور منافقین کے دل میں وہ مختلف قسم کے، یوں مان لیجئے مسلمانوں کے خلاف بھی وہ ریئیکشن پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اس صورتحال میں، اور ان کے یہ یہاں پر حالت ہے، ایک بہت بڑی سلطنت سے
جنگ لڑنے کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، گویا کہ وہ اندر ہی اندر سے مسلمانوں کے تئیں حسد، بغض اور جلن رکھتے تھے کہ ان کی یہ اوقات کہاں سے آئی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کے تئیں نفرت، حسد اور انہیں نقصان پہنچانے کی حد الوسع کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا جو عزم تھا، مسلمانوں کے جو حوصلے بلند تھے، ان کو کم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، اور ان کی کثیر تعداد جو منافقین سارے کے سارے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف عذر پیش کر کے، کوئی کہتا تھا مجھے یہ پریشانی ہے، کوئی کہتا تھا مجھے وہ پریشانی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج تھی۔ آپ نہایت مطلب قرآن مجید نے تو کہا خلق عظیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے ان منافقین کو اجازت دیتے تھے۔ دیکھیے اب اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ باقی بعض لوگ بھی یہ سمجھتے کہ جن کو کوئی ایسی مجبوری ہوتی کہ جو جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی جو ہے کسی کو کم، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کا نفس ہے، انسان کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مصائب سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے منافقین کی اس روش سے مسلمانوں میں یہ جو ہے یہ پھیل جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اجازت دے دیتے ہیں جو گھر میں بیٹھنا چاہتا ہے کسی خاص عذر کی وجہ سے۔ تو بہت ساری کثیر تعداد مسلمانوں کو اس روش کو اختیار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ ان منافقین نے جھوٹ بول کر آپ کو دھوکہ دیا، اپنے آپ کو معذور ظاہر کیا آپ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ ان کے حال کی تحقیق کر کے ان کے جھوٹ کا پتہ لگاتے، ان کو آپ نے فوری طور پر رخصت دے دی، جس کی بنا پر یہ لوگ اپنی جگہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، اور یہ کہتے پھرتے ہیں، پورے مدینہ میں گھومتے ہیں، گلیوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو خاص دھوکہ دیا۔ تو اگرچہ کہ اگلی آیات جو آئیں گی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے محض ہیلہ جوئی کے لیے جو عذر پیش کر رہے تھے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی نہ دیتے، انہوں نے گھر میں بیٹھنا تھا، ان کی نیت ہی نہیں تھی غزوہ تبوک میں جو ہے شرکت کرنے کی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی نہ دیتے، انہوں نے یہ عزم کر لیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، تو یہ وہاں پر جانے والے نہیں تھے اس جنگ میں۔ اور یہاں پر بھی ایک آیت آگے آئی ہے کہ اگر بالفرض یہ اس جنگ میں شرکت کرتے بھی، شریک ہوتے بھی، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، مسلمانوں کو ان کی شرکت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مسلمانوں کو ان کی شرکت سے دوہرا نقصان پہنچتا۔ تو کیونکہ ان کی روش سازش اور فتنہ پردازی کی تھی، اس سے مزید جو ہے گویا کہ قرآن نے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ نقصان میں اضافہ ہوتا ہے ان کی شرکت سے، جو آگے آیت آئی۔ لیکن منشا یہ ہے کہ ان کو اگر اجازت نہ دی جاتی تو پھر بھی یہ جانے والے تو نہ تھے، مگر ان کا نفاق کم از کم کھل جاتا کہ باقی مسلمان جو سادہ لو مسلمان تھے وہ تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کھلا جو ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان پر یہ بات عیاں ہو جاتی کہ منافق کون ہے۔ اب منافق کون تھا، کیا تھا، سارے لوگ تو نہیں جانتے تھے، صحابہ میں سے بھی بہت کم لوگ، کیونکہ صحابہ کچھ سادہ قسم کے لوگ تھے، عام الناس ایسی ہی ہوا کرتی ہے، اب کچھ صحابہ بہت حساس، صحابہ کرام حساس تھے، جنہیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہوتی، تو صحابہ میں بھی مختلف قسم کے مختلف مزاج اور مختلف، صحابہ کا معیار ایک
اخلاقی معیار وہاں تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب کچھ صحابہ جو تھے وہ بیچارے سادہ قسم کے لوگ تھے، جو بھی بات آتی تھی وہ سر تسلیم خم، جو مزاج یار آئے وہ تو ان کی تو نیت ہی کچھ اور تھی، ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقام ہی کچھ اور تھا۔ منافقین جو ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی فرمان آتا اور وہ اس سے منہ موڑتے، گویا کہ وہ تو ان کے لیے موت تھی۔ لیکن یہ منافقین کو جب اجازت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں اجازت نہیں دینی تھی، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن بڑے لطیف انداز سے، بڑے پیارے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا کہ نہیں، کم از کم حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات واضح ہوتی، یہ ظاہر ہو جاتا، وتعلم الکاذبین، کون لوگ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کون لوگ جھوٹے۔ تو یہ اس آئے مبارکہ میں گویا کی، لیکن اس میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفسیر لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق مع اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، اس پر نظر رکھنے والے حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کو جو غایت تعلق حضرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لفظ معافی کا جو ذکر، اس سے ہی اس آئے مبارکہ کا آغاز ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے پہلے یہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ ایک اور نوعیت رکھتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا یہ کہا جاتا لما اذنتا، گویا کہ ان الفاظ سے ہی اس آیت کا جو آغاز ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک تھا وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ عنک فرما کر ایک طرف تو اس پر انہیں مطلع کیا کہ کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ تھا، دوسری طرف اس کی معافی کی اطلاع جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دی، کیونکہ اگلی آیات تھی تاکہ وہ اگلا کلام جو ہے وہ قلب مبارک پر زیادہ شاک نہ گزرے۔ اسی لیے ہم عام طور پر بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ کو کسی کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، بہت شدید محبت ہوتی ہے، اب اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو آپ ناپسند بناتے ہیں، تو آپ براہ راست اس کو ٹوکتے نہیں یا اسے کسی چیز سے منع نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ منع کر جاؤں تو اس کا دل جو ہے وہ تحمل نہ کر پائے، اس کا قلب۔ تو آپ کیا کہتے ہیں یا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پہلے اسے کہتے ہیں، کوئی ایسا لفظ استعمال کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اب پھر آگے ہم کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے یہاں پر عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، لما اذنت، آپ نے کیوں اجازت دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اس کے بعد والی آیت آتی ہے، دیکھیے اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی یہ بیان میں کروں، اس آیت سے ایک یہ سامنے آتا ہے، ایک ہوتا ہے معقول عذر، کسی شخص کو معقول عذر ہے تو اسے اجازت دے دی جائے، جس کے پاس کوئی معقول عذر نہیں اسے کوئی معافی نہیں۔ تو معقول عذر اور نامعقول عذر میں جو امتیاز ہے، جو فرق ہے، اس کو سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر ہم لوگ عام طور پر نماز کو چھوڑ جاتے ہیں، ہم لوگ عام طور پر کسی
دینی فریضے سے بردار ہوتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے، یا نمازوں کو ہم قضا کر دیتے ہیں۔ اب نماز کو ہم نے قضا کیا بغیر کسی عذر کے، بغیر اسی عذر کے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوئی، آپ نے اذان بھی سنی، لیکن آپ پھر بھی مسجد کے لیے نہیں بڑھے، بعد میں 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ معقول عذر نہیں ہے، یہ نامعقول عذر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ صبح کی فجر کی نماز کے لیے آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے الارم بھی رکھا، آپ نے جگانے والے کو بھی رکھا، لیکن نہ جگانے والے نے آپ کو جگایا، نہ الارم آپ کو سنائی دی، نہ اذان آپ کو سنائی دیا، حالانکہ آپ نے پوری کوشش کی تھی، پوری تیاری کی تھی، آپ کی پوری نیت تھی وہ کام کرنے کی، نماز ادا کرنے کی، اب ممکن نہیں ہو سکا، ایسا کوئی واقعہ ایسا ہوا کہ آپ جاگ ہی نہیں گئے، تو یہ ایک معقول عذر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اسی طرح سے اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے معقول عذر بھی تھے، لیکن کچھ لوگوں کے نامعقول عذر تھے، ان کی نیت ہی نہیں جانے کی تھی۔ اب نامعقول عذر اگر ہوگا یا معقول ہو، نامعقول عذر تو ایسے ہی قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ اگر کسی کا معقول عذر بھی ہوگا لیکن اس وقت وہ پیش آیا جب اسے جانے کی نوبت تھی یا کوئی کام کرنے کی نوبت تھی، اس سے پہلے اس کی نیت نہیں تھی، اس قسم کا عذر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قبول نہیں ہوتا۔ میری نماز پڑھنے کی نیت نہیں ہے، اب کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی، پھر میں یہ ایمرجنسی بہانہ بناتا ہوں کہ اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، یا میں نماز کو جو قضا کر رہا ہوں میری نیت نہیں تھی اس کو وقت پہ ادا کرنے کی، تو یہ نامعقول عذر ہے جو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر دینی فریضے کے حوالے سے ان باتوں کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب سچا مومن جو ہوتا ہے، یہ سچے مومن ایسی صورتحال میں ایسا نہیں کرتے کہ وہ جنگ میں شریک ہونے سے، غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے معافی کے لیے، اس میں نہ جانے کی وجہ سے معافی کے لیے درخواست کرنی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تگ و دو کا لازمی تقاضا یہ کہ آپ نے ہر قسم کے حالات میں مدینہ سے مسلمانوں کے ساتھ جانا ہے، چاہے جس قسم کے بھی حالات ہیں آپ کو جانا ہی نہیں، آپ کو کسی حال میں بھی پیچھے نہیں رہنا۔ اب کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو منافق ہیں، گویا کہ ان منافقین کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں، یہ ایمان سے بالکل خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ نے انہیں اجازت کیوں دی جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں۔ گویا کہ منافق وہ شخص ہوتا ہے زبان سے وہ بہت کچھ بکتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقین کی روش سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا، یہ اعلان کر دیا کہ منافق کے دل میں کوئی ایمان نہیں، گویا کہ منافق کو ہم بے ایمان کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں نہیں دی، اجازت کیوں دی گھر بیٹھنے کی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کرے اپنی اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور واقف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں میں لوگوں کو جانتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس آیت بہترین جو ہے وہ کے سامنے رکھوں گا، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کفر و اسلام کی کشمکش میں ایک کسوٹی ہے جو خرے مومن اور کھوٹے مدعی ایمان کے فرق کو صاف صاف کھول کر رکھ دیتی ہے۔
جو شخص اس کشمکش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے، اپنی ساری طاقتیں، اپنے سارے ذرائع اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ظفر و اقبال کے لیے صرف کرے، اسی کے دل میں ایمان ہے، اور وہ اسی کا دل کہ ایمان کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت تو وہی مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن تو وہی ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے اور ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں۔ گویا کہ ہم اگر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں متردد ہوتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں متقین کے ساتھ ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگے دے گا کہ نہیں دے گا۔ یہ بڑا جرم ہے اور بڑا کفر ہے۔ اللہ پر شک کرنا، اللہ کی ذات پر شک کرنا کہ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، عام طور پر انسان کے ذہن میں ایسے بھی خیالات آتے ہیں کیونکہ انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ اس کے دل میں شکوک و شبہات جو ہے ڈال دیتا ہے۔ لیکن منافقین کا مزاج جو ہوتا ہے، منافقین کی شخصیت جو ہوتی ہے، اسی شک و تردد، شکوک و شبہات کا مجسمہ ہوتے ہیں۔ منافقین یہاں تک کو کہیں نہ کہیں وہ ایمان ان کے دل میں ہوتا ہے تھوڑا بہت کہ زبان سے کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب حالات ایسے آ جاتے ہیں وہ ایمان بھی غائب ہو جاتا ہے۔ گویا کہ وہ فائدے کے پجاری ہوتے ہیں، انہیں جہاں سے فائدہ ملے گا وہ دنیا کی پجاری ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کو ہی سب سے اونچا مانتے ہیں، وہ دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کے بڑے دنیا دار وہی منافقین ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان جو ہوتا ہے، متقی جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے جو کچھ کہا اس پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان کو عام طور پر حالات متاثر کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ میں حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، وہ انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ ایک اہم جز رکھا ہے کہ انسان متاثر ہوتا ہے، حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اب آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ متاثر ہو رہے ہیں، آپ جو ہے گرم کوٹ یا آپ کوئی جیکٹ پہن رہے ہیں۔ کوئی انسان یہ کہے گا میں سردی سے متاثر نہیں ہوتا ہوں، آپ اسے تو یہی کہیں گے کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ نہ جانے اور کون سی اور کون سی سپیشیز ہے جسے کوئی سردی لگتی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں حالات مشکل ہیں، وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن ان مشکل حالات میں اسے ایک تو تدبیر کرنی ہے کہ ان حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ یہ آیت جو ابھی بیان کر رہا ہوں، یہ آیت بھی آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ میں بات کہہ رہا ہوں ایمان جس کے دل میں ہوگا اس کے بعد کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے ہمارے ساتھ، حالات جیسے کچھ بھی ہوں، متاثر تو حالات سے انسان ہوتا ہے، تدبیر کرنی ہے، اس نے کوئی اسٹریٹجی اپنانی ہے، اس نے کوئی سوچنا ہے۔ عام طور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، نہ، اس کا یہ نتیجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کسی ایک صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ یہ میری کوئی مشکل جو ہے حل کر دے عام طور پر، لیکن ایکسپیرینس انسان کا یہی بتاتا ہے کہ وہ ہر طرف سے انسان کو مایوسی، ہر طرف سے انسان کو یاس و ناامیدی ملتی ہے۔ جس شخص کی طرف بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے بھی تھپڑ مروا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ مایوس ہو گئے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔
تو انسان کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مومن کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ وہ مایوس ہو جائے. اب مایوس ہو جائے اور ایمان، یہ کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے. جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی خوف نہیں کھا سکتا ہے. اگر ایمان ہے اس کے عزائم ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے مقاصد ہی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ مقاصد جلیل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اس آیت مبارکہ میں، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل شکوک میں پڑ گئے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر متردد. بڑی زبردست بات ہے کہ اپنے ایمان کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بار بار فیصلہ نہیں کر پائے. یہ منافقین لوگ جو مدینہ میں اس وقت موجود تھے، کبھی ان کو مسلمانوں کے ساتھ چلنے میں مصلحت نظر آتی ہے کہ نہ جانے سے ایمان کا جو ظاہری بھرم ہے وہ بھی جاتا رہے گا. لوگ کہیں گے ایمان والے نہیں، ساتھ بھی جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ گیا، بیچ راستے میں چھوڑا گیا. تو یہ منافقین جو ہوتے ہیں اپنے فائدے کی حصول مندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اور انسانیت جس غم اور جس پریشانی سے دوچار ہے، جس بیماری سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام غموں سے اور ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مصیبتوں سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. اسلام انسانیت کا علمبردار ہے، انسانیت کا خدمت گزار ہے. اب یہ انسان کا ایک یہ مان لیجئے کہ انسان شیطان کے شکنجے میں اس طرح سے کسا جا چکا ہے کہ انسان بھول گیا اپنی اوقات، اللہ کی ذات کو بھول گیا، اپنی اوقات کو بھول گیا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
لقد ابتغوا الفتنة من أمور حتى وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے رکوع نمبر 5 کا آدھا حصہ میں نے تلاوت کیا، رکوع نمبر 7 کا۔ کل بھی اس کی چند آیات کا درس ہوا تھا، لیکن وہ 3-4 آیات تھی جن کا کل درس ہوا تھا، کیونکہ اس رکوع مبارکہ میں مضمون جو ہے وہ ایک مسلسل چلا آ رہا ہے، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، غزوہ تبوک کے حوالے سے، اور غزوہ تبوک کو لے کر منافقین کی کیا روش رہی، تو مسلسل ایک مضمون جو ہے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک چلتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی مختصراً ان 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے اور اس کی تفسیر بھی رکھی جائے، تو پورے اس آدھا جو پارٹ آج تلاوت کیا گیا اس کی پوری تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 43 میں، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں اجازت کیوں دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جان لیتے کہ کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جس کسی سے آپ کو بڑی شدید محبت ہوتی ہے، آپ اسے کسی بھی حال میں اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی نہیں نکالنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو اس کے دل میں کوئی خلش پیدا ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ سخت بات سنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد
یہ سخت بات کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین نے، مدینہ کے منافقوں نے کہ غزوہ تبوک کے لیے نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ سب کو چلنا ہے، لیکن ہم پہلے اجازت لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فی الحال تو ہم نے مختلف عذرات جو ہیں، اپنے بہانے جو ہیں وہ پیش کرنے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں رخصت مل جائے گی، اگر رخصت ملی بھی نہیں پھر بھی ہمیں جانا نہیں، تو وہ دھوکہ دینے کی غرض سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے اجازت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سلیم القلب تھے، رقیق القلب تھے، بہت نرم مزاج تھے انتہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بربنائے سلیم القلبی و رقیق القلبی اور اپنی نرم مزاجی کے ان کو رخصت دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک مان لیجئے کہ ڈانٹا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ انہیں اجازت نہیں دی جانی چاہیے تاکہ ان کا نفاق کھل جاتا، کیونکہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ سادہ لوگ تھے، وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ منافق کون ہے اور ان کے پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہیں اجازت نہیں دینی تھی تاکہ ان کا نفاق پورا واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ تو یہ سخت بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سخت بات کے سنانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی کہ یعنی آپ سے اگر کوئی بھی آدمی اپنے کسی کام اور اپنے کسی مشغولیت یا مصروفیت کی وجہ سے اجازت چاہے تو آپ جسے چاہیں گے اجازت دیں۔ تو یہ جو آئے مبارکہ ہے یہ منافقین کے متعلق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر تھوڑا سخت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، لیکن سخت بات کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، لا یستأذنک الذین آمنوا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے، جہاد نہیں کریں گے اپنی اموال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو اس آیت مبارکہ میں سچے مومن کا جو نشانی ہے اس کو بیان کی گئی ہے کہ سچے مومن ایسی صورتحال میں کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے معافی کے لیے درخواست کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے واقعتاً کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کی مصروفیات شرعی عذر کے دائرے میں آتی، کہ ان کی مشغولیات تھی، ان کے کچھ عذرات تھے جنہیں قبول کیا جاتا اور جنہیں قبول کیا گیا اور انہیں اجازت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی بندوں سے خوب واقف، منافقوں سے بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ منافقوں کے دل کا حال جانتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، لیکن وہ مومن لوگ جنہیں واقعی کوئی مصروفیت یا مشغولیت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت رخصت کی اجازت جو ہے طلب کرنے کی متمنی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت تو وہی لوگ مانگ رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شکوک میں پڑ گئے، وارتابت قلوبہم۔ یہاں پر دیکھیے سورۃ الحجرات کی ایک آیت ہے
وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہی ہے جو لانے کے بعد پھر پڑتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے کل کے درس ہو گئی ہے۔ فرما دیا کہ ان منافقین کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہے اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ڈال دیا، یا شکوک و شبہات جو ہے ان کے دلوں میں اس نے ڈیرے ڈالے۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبہ کے اندر متردد ہیں، مطلب اپنے ایمان کے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلیں گے یا نہ نکلیں گے۔ اگر نکلیں گے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہمیں جان سے ہاتھ دھونا نہ پڑ جائے۔ تو مختلف شکوک و شبہات نے ان کے ذہن کا، ان کے دل کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اسی تذبذب میں پڑتے ہوئے جو ہے وہ اپنی منافقت کی موت جو ہے وہ مرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 42 ہے یہ، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے وہ کوئی تیاری کرتے، کوئی ساز و سامان تیار رکھتے کہ ہمیں جنگ میں جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے شریک ہونا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کرتے، جس طرح سے باقی صحابہ نے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے تیاریاں کر رکھی تھی، اپنے سارے کام جو ہے مکمل کر لیے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے فلاں دن جو ہے یہاں سے ہم نے نکلنا ہے، انہوں نے سارے کام جو ہے نپٹا لیے۔ لیکن منافقین کی روش یہ نہیں تھی، منافقین نے کوئی اپنا کام جو ہے مکمل نہیں کیا، انہوں نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے طویل، کیونکہ طویل سفر تھا، 1 ماہ کی جو سفر کی طوالت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے طویل اور کٹھن سفر کے لیے تو بھرپور تیاری کی ضرورت تھی، بہت ساز و سامان کی ضرورت تھی، مگر اس کے لیے ان کا کچھ بھی تیاری نہ کرنا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، خود یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے نہ جانے کا ارادہ جو ہے وہ کر لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا، ان کی نیت ہی نہیں۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا ان کو اٹھنا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا شریک ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ان کو روک دیا، اللہ نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ ہم بیٹھے رہو، تم بھی بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذر کرتے ہیں ان کے غلط ہونے کی ایک ظاہری دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان کا ارادہ جو ہوتا کہ کم از کم سامان سفر تیار کر لیتے تو یہ اعلان اور حکم کے بعد بھی دن گزرنے پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، ایک دن کا بھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ان کا تمہارے ساتھ نکلنا پسند نہیں، اس لیے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ ایسے منافقین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوں، تو قدرتی طور پر ان سے کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں ہی کا ساتھ دو، کہ گویا کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مطلب 2 ٹوک اعلان کیا گیا، تم بیٹھنے والوں کے ہی ساتھ۔ تو کیونکہ یہ پورے نامراد اعلیٰ درجے کے بزدل بڑے ہی ڈرپوک لوگ تھے، اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو پتہ کھڑکا اور مطلب بندہ سر کا کی مثل کو اصل کر دکھاتے، اور ان کے ساتھ ہی تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ اگر شمولیت اختیار کرتے، انہوں نے فساد کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اگر یہ نکلتے یہ مسلمانوں تمہارے ساتھ تو ہرگز اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی، مطلب یہ صرف خرابی پیدا کرتے۔ خبالہ کہتے ہیں خرابی کو، نقصان کو، کیونکہ ان کے دلوں میں روگ تھا
ان کے دلوں میں بدنیتی تھی، اس لیے لشکر کے ساتھ جا کر بھی یہ لوگ جو ہیں فتنہ کرانے کی کوشش تھے، جو کہ ان کی سابقہ روش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نہ جانے میں ہی بہتری جو ہے وہ پوشیدہ تھی۔ وہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح خیر ہے، لیکن منافق کے لیے ہر حالت میں شر ہی شر۔ اگر منافق گھر بیٹھا تو شر ہی شر، عذاب اس کے لیے اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اگر منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ شامل بھی ہوتے پھر بھی ان کے لیے نقصان تھا۔ تو ہر حال میں ان کے لیے شر ہی شر ہے، ہر حال میں ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لیکن اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت، ان کے لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی ہے۔ وَلَا أَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا، اور دوڑ دھوپ کرتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے گھوڑا دوڑاتے، باقیوں نے لکھا ہے کہ دوڑ دھوپ کرتے، کشمکش کرتے، کوشش کرتے، چلت پھرت کرتے۔ کس کے لیے؟ یبغونکم الفتنہ، تمہارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، تمہارے اندر ان کی باتوں کو سننے والے بھی ہیں، تمہارے اندر ان کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے کچھ سادہ لو انسان بھی موجود ہے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان ان کی باتیں سننے والے لوگ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جماعت کے اندر صحابہ میں سے بھی کچھ کامن لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جب انہیں کوئی بات یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور کہیں شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب ایسا ہی معاملہ ہوا جب عبداللہ بن ابی نے یہ فتنہ اٹھایا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے جو بہتان تراشی کی، بہت سارے سادہ لوگ مسلمان جو ہے اس میں ملوث ہوئے۔ تو گویا کہ یہ اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آپ کی جماعت میں سے کچھ ایک چھوٹا گروہ لوگوں کا موجود ہے جو بڑے کامن لوگ ہیں، بڑے سادہ لوگ ہیں، جو دور رس نہیں ہیں، جن کی نظر تیز نہیں ہے، جو بالکل سیدھے سادے قسم کے لوگ، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں سے خوب ہے، اور یہ جو ہے بڑی مطلب ان باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کے ان منافقین کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی تھے، اور ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے اور کوئی فتنہ اٹھاتے، تو عین ممکن تھا کہ تمہارے وہ ساتھی اپنا سادہ لوہی کی باعث جو ہے ان کے اٹھائے ہوئے فتنے کا شکار ہوتے۔ اور فتنہ جب ایک جار اس دیکھیے، کوئی بھی فتنہ جو ہوتا ہے جب اس کا آغاز ہو جاتا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ پھیل جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ جیسے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں بہت سارے جھوٹے لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ اب قادیانیوں کا جو وہ ملعون شخص تھا قادیانی، اس نے یہ فتنہ اٹھایا۔ اب حیران ہونے کی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آج قادیانی، کروڑوں کروڑ تک تو ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں قادیانی آدمی ہیں۔ کیسے ممکن ہوا کہ غلام احمد قادیانی ایک عالم دین، ایک جاننے والا شخص، اور اس کی نیت بدنیت پہلے سے تھا، اس کی زندگی کے 3 ادوار تھے۔ پہلے تو مسلمانوں کے عالم ہونے کی حیثیت سے وہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت قائم کر گیا۔ دوسرے دور میں جو ہے اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ تیسرا جو اس کا آخری دور جو ہے 1907 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور آخری 10 سالوں میں جو ہے اس نے لوگوں کو یہ بتلانے کی کوشش کی میں پیغمبر ہوں۔
لاکھوں کی تعداد میں اس کے لوگ فالوور بن، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس مسلمہ میں، اب سارے تو عالم کامن لوگ، عام لوگ ہیں، اگر جانتے بھی ہوں نہیں ہوتی ہے، وہ بصیرت نہیں ہوتی ہے، وہ گہرائی سے اور گہرائی سے چیزوں کا تجزیہ کرنے کے وہ عادی ہوتے ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بس ان کی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بعمل لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، اب کسی کے چہرے پر داڑھی دیکھ لی، ٹوپی دیکھ لی، نماز کی پابندی دیکھ لی، اب جب ان سے کوئی بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلانی صاحب نے کہا ہمیں تو عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں بھی، آج کے زمانے میں بھی اس طرح بہت ساری بدعات اور خرافات جو ہیں وہ جاری اور ساری ہوتی ہیں۔ یہ فتنے کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ کامن لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا گیا کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ بھی آتے، ان نے کوئی فتنہ کھڑا کر دینا تھا، وہ فتنہ تو ختم ہو جاتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ جو ہے وہ عروج نہیں پا سکتا، یہ ناممکن تھا، لیکن مشقت تو کی کرنی تھی، ڈسٹربنس تو ہونی تھی، تو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا باور کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتے، ان نے صرف فتنہ کرنا۔ اور دیکھیے ایک مجھے واقعہ اس میں جو مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے اس میں لکھا ہے، ایک آدمی تھا ان میں سے، منافق تھا، بہت بڑا منافق تھا وہ، لیکن وہ بڑا حسین آدمی تھا، مطلب حسین و جمیل اس کی صورت تھی، کیونکہ منافقیوں میں سے عجیب عجیب قسم کے عذر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیے میں بڑا حسین اور جمیل آدمی ہوں، اور میرے حسن اور جو حسن و جمال ہے وہ پورے عرب میں مشہور ہے، اور جب آپ جو ہے غزوہ تبوک میں شمولیت، مطلب تبوک کی طرف جا رہے ہیں، رومی ایک طرف سے ہیں، رومی خواتین مجھ میں فدا ہو سکتی ہوں، اور میں بڑی خواتین کا دلدادہ ہوں، ہو سکتا ہے میں فتنے میں پڑ جاؤں یا وہ میری طرف اٹریکٹ کر جائیں، دونوں طرف سے فتنہ میں مطلب ملوث ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ مجھے گھر بیٹھنے کی اجازت دیں۔ یہ دیکھیے یہ کس قسم کا یہ جو ہے اس بدبخت نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ مجھے گھر میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس قسم کے گویا کی منافقین کا یہ گھٹیا پن تھا، مطلب ایسے ایسے جو ہے حضرات جو ہیں وہ اپنے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے، تو ان کے گھٹیا پن کو لے کر جو ہے قرآن مجید نے ان کا پورا بھونڈا پھاڑا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ جو ہے ان کی پوری تفصیل جو ہے، تفصیل کے ساتھ ان کی پوری مزاج کو، ان کی پوری کیفیت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ امت مسلمہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم تو کہیں اس زمرے میں داخل تو نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، اس زمرے میں داخل ہو چکے ہوں اور ہمیں معلوم بھی نہیں، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں اور کام وہ کریں جو منافق کرتے ہیں۔ دیکھیے منافقین کی ایک یہ بھی روش جو آگے آئے گی، ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی انہیں نماز کی طرف جانا ہوتا ہے کاموں کو سالا، بڑی سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یہ بھی منافقین کی ایک نشانی، اس کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے اور نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، کہیں ہم بھی یہ معاملہ تو نہیں کر رہے ہیں نمازوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہیں۔ فتنہ دیکھیے اس حدیث میں ایک حدیث میں آیا ہے لفظ فتنہ، تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، یہ فتنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک فتنہ اٹھے گا، آخری زمانے میں دنیا کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو علماء ہوں گے، علماء سوء جنہیں کہتے ہیں، انہی کے ہاں سے فتنہ اٹھے گا اور انہی کی طرف پلٹ کر جائے گا، یعنی وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں اور فتویٰ پردازیوں اور تفریق بازیوں میں مصروف ہوں گے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں. یہاں پر فتنہ نہیں اٹھایا. غزوہ جنگ جو ہے وہاں سے ہٹ گیا. مسلمانوں کے عزم کو، عزم بالجزم کو کم کرنے کے لیے، ان کے حوصلوں میں کمی لانے کے لیے اپنی 350 کی فوج جو ہے وہاں سے فرار اپنے ساتھ مطلب ہٹا دی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب جب غزوہ احد کی باری آئی تو اس وقت بھی اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں جو ہے خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی، ہر معاملے میں. رئیس المنافقین اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ بن ابی. اس کے بعد ایک جنگ میں مسلمانوں میں فتنہ ڈالا، اوس اور خزرج کی لڑائی جو ہے اس کو تول دیا، اور یہاں تک کہ اب میان سے تلواریں نکل چکی تھی تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹرفیئر کرتے. تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی جنگ ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ہے اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی حماقت جو ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کرتے ہیں، یہ فتنہ تھا تاکہ جو مسلمان کی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان کے حوصلے پست ہو جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ تھے، اس لیے وہ یہ ایسے کام کرتا تھا. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا امر غالب ہو گیا اور انہیں یہ پسند نہیں تھا. وَهُمْ كَارِهُونَ مطلب وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا دین اور دین اسلام غالب ہو جائے، یہ ان کو سخت ناپسند تھا. یعنی جزیرہ نما عرب کی حد تک تو ان لوگوں کی خواہشوں اور کوششوں کے باوجود اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارے لوگ جو تھے، یہ جو منافقین تھے، یہ منافقت کی موت مرے اور انہیں دنیا میں بھی عذاب تھا اور آخر میں ان کا عذاب ہوگا ہی. دنیا میں عذاب یہ تھا کہ ان کی ساری اولاد جو تھی وہ مسلمان بن چکی تھی. اسلام کو وہ ایک آنکھ سے بھی نہیں بھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی پوری فیملیز جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں ڈالیے. یہ جد بن قیس تھا جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ منافقین میں سے ایسے لوگ بھی منافقین میں سے موجود تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جد بن قیس اس کا نام تھا، لعنت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس قسم کا مطلب اس قسم کی حرکت جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر کرتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا تو یہ شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور بڑے ہی مذاقیہ انداز میں اس نے یہ بات کی تھی. یہ تو مذاق ہی تھا نا جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ورنہ کون سنجیدہ آدمی، کون ایک معقول شخص، کون عاقل شخص، کون بالغ اور میچور شخص کیا کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ ایک اعلیٰ شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ کہے کہ حضور مجھے تو رہنے دے دیجئے، مجھے گھر بیٹھنے دے دیجئے، کیونکہ میں حسن پرست قسم کا انسان ہوں، میں خود بڑا حسین ہوں، میں بھی خود بڑا جمیل ہوں، میرا حسن و جمال پورے عرب میں مشہور ہے. اور ہم جس لشکر کی طرف جا رہے ہیں، شام کے علاقے کی طرف، جہاں کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، عیسائی، کرسچنز، انگریز جن کو آپ کہیں گے، بڑی حسین ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کو یہ بات میں بتاتا جاؤں، یہ شام کا علاقہ جو آج پورا مسلمان ہے، مصر کے علاقہ جو پورا مسلمان ہے، ترکی کا علاقہ جو پورا مسلمان ہے، یہ سب جو علاقہ تھا یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا. رومن امپائر کی حکومت وہاں پر تھی. تو پھر بعد میں جو ہے سارے اسلام کی بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے ان پورے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت جو ہے قائم ہو جاتی ہے، سارے لوگ مسلمان.
آج جن علاقوں کو ہم مسلم میجورٹی علاقے کہتے ہیں، یہ سب عیسائی تھے اس زمانے۔ ترکی کی بات کی، اور روم کا جو ہے دار خلافت وہاں پر تھا، کیونکہ رومن امپائر جو ہے ایک تو مشرقی اور ایک مغربی، تو یہ سارا علاقہ اور وہاں کے لوگ جو ہے ایسے مطلب وہ سرد علاقے ہیں، شام ہے یا مصر کو لے لیجئے، آپ ٹرکی کو لے لیجئے، یہ بڑے مطلب نارتھن اس میں ہیمیسفیئر میں پڑتے ہیں، بڑے ٹیمپریٹ زون میں پڑتے ہیں۔ اور اوپر جائیے آپ یورپ پورا جو ہے وہ سرد علاقہ ہے، یورپ بہت مطلب سردی زیادہ رہتی ہے۔ اور انگلینڈ کی بات کی جائے گی، انگلستان میں بات کی جائے گی، وہاں بہت کم گرمی ہوتی ہے، کبھی تھوڑا گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کشمیر کی بات کریں گے، ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے، ٹیمپریٹ زون۔ تو یہ سرد علاقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر حسین ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ٹراپیکل ایریاز میں رہتے ہیں۔ تو وہ وہاں اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہ وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، وہاں کی خواتین بڑی خوبصورت ہیں، تو میں وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر جو ہے میں آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا ہوں اور فتنے میں مبتلا ہوں۔ اس بدبخت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے کہ نازل فرمائی کہ ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے، میں فتنے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو یہ لوگ پڑ چکے ہیں۔ یعنی یہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی تو پہلے ہی بدترین فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو اس طرح کے بہانے تراشنے کی جسارت اور ہمت کرتے ہیں، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ان کا یہ رویہ جس سوچ کی غمازی کر رہا ہے، جس سوچ کی نشاندہی کر رہا ہے، اس سے مزید بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے مطلب یہ نہیں کہ جہنم اس وقت موجود تھی اور جہنم کی آگ ان کے ارد گرد موجود تھی، نہیں، بلکہ جس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں وہ موجب داخل جہنم بن رہا ہے، مطلب جہنم میں جانے کے مستحق بن رہے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کام ہے وہ گویا کہ عذاب کی وجہ ہے، جہنم کی وجہ ہے۔ تو ان کاموں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام ان کے ارد گرد جو ہے یہ ان کو عذاب جہنم کا موجب، عذاب جہنم کا مستحق بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہ اس کی طرف ہے۔ آخرت میں تو جہنم جو ہے ان کے مطلب مقدر کا حصہ ہے۔ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، اب جو ہے منافقین کی ایک اہم روش سے جو ہے اس کا پردہ جو ہے فاش کیا جا رہا ہے، ان کی ایک اہم جو بدنیتی تھی اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے انہیں برا لگتا ہے، تسؤہم، اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، اچھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی ہے، تو یہ سب کچھ انہیں ناگوار۔ دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سادہ لوگ انسان تھے، جو کامن لوگ جو تھے، جن کی بہت زیادہ بصیرت نہیں تھی، نگاہیں تند و تیز نہیں تھی، ان کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک فائدہ مسلمانوں کو انڈائریکٹلی ہو رہا ہے۔ وہ فائدہ کیا تھا کہ جب بھی، کیونکہ یہ بیچارے تھوڑا اتنا زیادہ مطلب رازداری سے کام لینے والے لوگ بھی نہیں تھے، جب بھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا، کوئی ایسی اچھی خبر ملتی، یہ جا جا کر جو ہے یہ کہتے تھے آج نبی، کیونکہ دل کے بڑے صاف تھے بیچارے، ان کے دلوں میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ جا جا کے کہتے تھے کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر فتح حاصل ہوئی، آج یہ کام ہوا، آج اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، آج اس قبیلے نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب باتیں جا جا کے وہ منافقین کی مجلسوں میں کیا کرتے تھے۔ تو منافقین کے دل جو ہے ان کو بڑا جو ہے مطلب جھٹکا لگتا تھا، انہیں بہت برا لگتا تھا، وہ جلتے تھے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے یہودیوں کے متعلق اور منافقین کے متعلق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حسد کی آگ میں جلنے دے، سورۃ آل عمران میں آیا۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ بہت پہلے ہی درست کر لیا ہے۔ کہ ہم ان لوگوں کی طرح بیوقوف نہیں ہیں جو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے، ہم نے تو پہلے ہی ان برے حالات سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ جیسے آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے دانا ہیں، ہم تو بڑے دانا بینا لوگ ہیں، بڑے عاقل لوگ ہیں،
عقل مند لوگ ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہماری نظر فیوچر پہ بھی ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، کیا بناتے ہیں۔ تو خود اپنے مطلب نماز پڑھنے سے بھی لوگ ڈرے کہ نماز ادا کرنا بھی ایک بہت بڑا جو گویا کہ اس سے جو ہے ہمیں دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے یا دیگر نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دور سے ہمیں بچائے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں جو آخری کڑی ہوگی جو ٹوٹ جائے گی وہ نماز کی کڑی۔ جب نماز کی کڑی ٹوٹ جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد فتنے ایسے اٹھیں گے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ، ایک نقصان کے بعد دوسرا نقصان، ابھی ایک نقصان کی بھرپائی نہیں ہوگی، وہ نقصان اپنا گویا کی شدت زیادہ ہی زیادہ اختیار کرتا جا رہا ہو، دوسرا نقصان کھڑا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری دور میں جو آخری کڑی ہوگی جو ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد فتنے اور قیامت بہت قریب ہوگی، وہ نماز کی ہوگی۔ مسلمان آہستہ آہستہ نماز سے فارغ ہو رہا ہے، ہماری مساجد خالی ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے، صرف بزرگ لوگوں کو ہم نے ٹھیکہ دے دیا ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کر ادا کریں، ہماری ینگر جنریشن تو پوری نمازوں سے غافل ہے۔ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ ہمارا فیوچر پورا بلیک نظر آ رہا ہے۔ جس قوم کے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ کی ساتھ تعلق بنانے کا جذبہ جو ہے موجود نہیں ہوگا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جذبہ موجود نہیں ہوگا۔ حالانکہ قرآن نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قانون تیار کیا ہے کہ جب تم میرے ساتھ رہو گے، میرے دین کی خدمت کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی پوری دنیا پر غالب ہو، تمہیں کامیابی ہی کامیابی ہے، تمہاری مسائل اور تمہاری مشکلات خود بخود حل ہوتی جائیں گی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے۔ تو گویا کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یہ آخری آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی ہو، وہ ہمارا مولا ہے۔ ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، کائنات کا ایک ذرہ، ایک الیکٹرون بھی آپ جو ریوالو کرتا ہے نیوکلیس کی رد وہ بھی ریوالو نہیں کر سکتا ہے۔ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ اگر اس کی مشیت ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم سر آنکھوں پر سر تسلیم خم جو مزاج یار آئے، جو اس کی رضا ہو ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی روش ہے۔ اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے لیے ہمارے اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر، مطلب خیر ہی خیر ہوگا۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب کی شمشیر سے ذبح ہونا بھی جو ہے اعزاز کی بات، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شمشیر کی محبوب کی شمشیر سے ذبح ہونا بھی اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئی وی آر ایکسیپٹنگ دیٹ، کوئی معاملہ نہیں، یہ اعزاز ہمارے لیے ہے، جبکہ ہماری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، یہ تو ہماری لیے سعادت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔